بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ہاں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ منظور ہے سلا نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ سبحان کے چہرے پر پھر بھی سرد پن تھا، جیسے وہ اس کا جواب پہلے سے جانتا تھا۔ لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، سلا فوراً سے بیشتر بولی۔ اس وقت وہ سبحان کے روم میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تہہ خانے سے اسے اوپر پہنچا دیا گیا تھا اور اب ایسے کھڑی تھی جیسے مجرم سزا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تمہاری ایسی کنڈیشن ہے کہ میرے سامنے کنڈیشن رکھو؟ سبحان نے چبا چبا کر کہا، ہاں جانتی ہوں کہ میں تمہاری قید میں ہوں، پھر بھی میری کچھ شرطیں ہیں، کیونکہ ڈیل کی آفر بھی تم نے کی ہے نا۔ سلا اب مکمل فارم میں آ گئی تھی۔ اوکے بولو۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے نظریں سلا پر ٹکائیں۔ نکاح سے پہلے تمہیں مجھے 20 لاکھ دینے ہوں گے، کہتے ہوئے ایک لمحے کو سلا کی زبان لڑکھڑائی۔ اور مجھے میری ماں اور بہن کو سیکورٹی دینی ہے۔ ابھی وہ جہاں ہیں انہیں وہاں خطرہ ہے۔ اور سلا جو سبحان کو دیکھے جا رہی تھی، سبحان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ابھی اور بھی ہیں، سبحان پرسکون سا بولا۔ سلا نے تھوک نکلا اور ہمت جمع کی۔ ہاں آخری شرط، تم میرے قریب نہیں آؤ گے، بمشکل ہی صحیح، لیکن آنکھیں بند کیے بول دیا۔ سلا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، وہ ویسے ہی پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ سلا کے آنکھیں کھولنے پر وہ اس کے قریب آیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نکاح کے بعد تمہیں 10 لاکھ دوں گا، 6 ماہ کی ڈیل ہے، 6 ماہ بعد جب ڈیل ختم ہوگی تب 20 لاکھ کر دوں گا۔ تمہاری ماں اور بہن کو سیف جگہ پہ بھی پہنچا دوں گا۔ اور کچھ؟ سبحان اس کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا۔ دونوں کی پل بھر کو نظریں ملیں۔ ایک کی آنکھوں میں ڈر تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں نفرت۔ سبحان اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دونوں کی پل بھر کو نظریں ملی۔ ایک کی آنکھوں میں ڈر تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں نفرت۔ تمہاری تیسری شرط، تمہیں ایسا لگا کہ میں تمہارے قریب آؤں گا؟ بنا پلک جھپکے وہ بولا تھا، تمہاری حیثیت میرے لیے میرے ملازم سے بھی کم ہے، تم اس قابل ہو کہ تمہارے قریب آؤں گا؟ دانت پیستے ہر لفظ زہر میں بھجا تیر سلا کے دل کے پار ہوا۔ بے اختیار ہی آنکھوں کے نین کٹورے پانی سے بھر گئے۔ اتنی انسلٹ سلا نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اپنے دماغ سے یہ خرافات نکال دو، قریب آنا تو دور کی بات، تم پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہ کروں میں۔ آنسو بند توڑ کر گالوں پر پھسل گئے اور اس ایک لمحے میں سبحان ٹھٹکا۔ وہ اپنے سخت الفاظ پہ لب بھینچ گیا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کے آنسو سبحان کو ناگوار گزر رہے تھے، اس لیے رخ پھیر گیا۔ سلا نے بھی منہ پھیر کے فوراً آنسو پوچھے۔ وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں دھوکہ دینے والوں کو نہیں معاف کرتا ہوں، اور نہ ہی ان پر اعتبار کرتا ہوں، سپاٹ لہجے میں بولتا۔ وہ سلا کو مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی چپ کروا گیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی اور گواہان آ جائیں گے، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ بنا دیکھے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ سلا نے اس کی چوڑی پشت پہ نظر ڈالی۔ وہ مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا، اور اس پر اس کی آنکھوں کا سرد پن اسے مزید دلکش اور سب سے الگ بناتا تھا۔ دھوکے باز میں تو خود کیا ہو؟ خود نہیں دھوکہ دے رہے اپنے کزن کو، چھپ کر کزن کی منگیتر کو کڈنیپ کیا اور چھپ چھپا کر اب نکاح کر رہے ہو، کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ بڑا آیا مجھے دھوکے باز کہنے والا۔ سلا دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ میڈم آپ کا ڈریس۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی، ساتھ میں بیوٹیشن بھی تھی۔ سلا کو سمجھ نہ آیا کہ جب نکاح ایک ڈیل ہے، کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا، تو پھر دلہن کی طرح تیار کیوں؟ وہ نہ سمجھ یہ بھی نہ سمجھتی تھی کہ اس میں بھی سبحان کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی بھی کام بنا کسی وجہ کے نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا نا؟ سب سونے کے لیے جا چکے تھے سوائے عمر کے۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے سکون حاصل کر رہا تھا۔ شش و پنج میں تھا کہ ماں کو سلا کی گمشدگی کا بتائے یا نہیں۔ بیٹا پہلا فنکشن تھا گھر میں، تمہاری منگنی کے بعد سلا کو بھی لے آتے ساتھ، وہ بھی شامل ہو جاتی۔ رابعہ بیگم کی بات عمر کا دل دھڑکا گئی۔ مما کچھ کام تھا اسے، ورنہ ضرور آتی۔ بات بنا کے عمر نے ٹالا انہیں۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنے چپ کیوں ہو؟
کہیں صلہ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ رابعہ بیگم کو عمر کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ ارے نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس دل چاہتا ہے یوں ہی آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹا رہوں۔ عمر ماں کی طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور اب ماں کے چہرے کو آنکھوں سے چوم رہا تھا۔ رابعہ بیگم نے پیار سے عمر کے بال سنوارے۔ مما ایک بات پوچھوں؟ عمر نے آنکھیں بند کرتے سوال کیا۔ رابعہ بیگم بیٹے کا چہرہ ٹٹول رہی تھی۔ مما، اگر آپ کا کوئی بہت اپنا آپ سے کھو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ اسے ڈھونڈنا چاہیے، بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پیار سے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اگر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تو؟ برجستہ پوچھا گیا۔ پھر خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ بہت کارساز ہے، وہ بگڑی کو خوب بنانا جانتا ہے۔ لہجے میں یقین تھا۔ مما، خدا سے مانگوں تو وہ دے دیتا ہے؟ اٹھتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ بیگم کو بیٹے کی خاموش سی طبیعت کھٹک رہی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ ذات باری تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رابعہ بیگم کی بات پر عمر پل بھر کو چپ ہوا۔ مما، ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ایک اور سوال کیا۔ بیٹا، یہ تو خدا پہ ہے، اکثر ہم اپنے لیے بہتر کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، پر وہ اوپر والا ہمیں بہترین دینا چاہتا ہے تو دعا قبول نہ ہونے پہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ہم بہتر کی خواہش میں بہترین سے بھی نظریں چرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور بیٹا، جو دعائیں قبول نہ بھی ہوں وہ آخرت میں ہمارے نیک اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ اللہ سے گمان نیک رکھو، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی۔ بس بیٹا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رابعہ بیگم کی ہر بات عمر کے دل پہ جا کر لگ رہی تھی۔ جلتی آنکھ پر ماں کی باتیں ٹھنڈی پھوار بن کے برس رہی تھیں۔ مما، دعا جلدی قبول ہوتی ہے یا بد دعا؟ ایک لمحے میں دماغ کے کسی کونے میں تابی کا چہرہ جھلملایا تو لب خود بخود واہ ہوئے۔ رابعہ بیگم ٹھٹکی۔ بیٹا، سچے دل سے کی ہوئی ہر دعا عرش تک خود بخود پہنچ جاتی ہے، بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی کی آہ نہ لگے، ورنہ دکھی اور ٹوٹے دل کی فریاد عرش تک ہلا دیتی ہے۔ عمر کو اس کے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ یعنی تعبیر حیات خان، تمہاری آہ نے مجھ سے سب چھین لیا، دکھ سے آنکھیں میچیں۔ مما، آپ سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ عمر نے رابعہ بیگم کا ماتھا چوما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، اپنے دل و دماغ کو خالی کر دو، خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ رابعہ بیگم کی ہر بات عمر کے دل پہ جا کر لگ رہی تھی۔ جلتی آنکھ پر ماں کی باتیں ٹھنڈی پھوار بن کے برس رہی تھی۔ مما، دعا جلدی قبول ہوتی ہے یا بد دعا؟ ایک لمحے میں دماغ کے کسی کونے میں تابی کا چہرہ جھلملایا تو لب خود بخود واہ ہوئے۔ رابعہ بیگم ٹھٹکی۔ بیٹا، سچے دل سے کی ہوئی ہر دعا عرش تک خود بخود پہنچ جاتی ہے، بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی کی آہ نہ لگے، ورنہ دکھی اور ٹوٹے دل کی فریاد عرش تک ہلا دیتی ہے۔ عمر کو اس کے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ یعنی تعبیر حیات خان، تمہاری آہ نے مجھ سے سب چھین لیا، دکھ سے آنکھیں میچیں۔ مما، آپ سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ عمر نے رابعہ بیگم کا ماتھا چوما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، اپنے دل و دماغ کو خالی کر دو، خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ وہ کارساز ہے، راستے بھی دکھاتا ہے، منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ رابعہ بیگم نے عمر کو اپنے لفظوں سے تسلی دی۔ وہ ماں کے آگے تو نہیں کھلا، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، اولاد کی تکلیف 7 سمندر پار بھی جان جاتی ہے۔ عمر اس بات میں سر ہلا کے باہر نکل آیا۔ ایک دم سے دل گھبرانے لگا تو سیڑھیوں کے ساتھ بنی بالکنی میں چلا آیا، لیکن وہاں پہلے سے موجود تابی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کو ایسا لگا خدا سے اس کی شکایتیں لگا رہی ہے، بد دعائیں دے رہی ہے۔ مانگ لیں میرے حصے کی بد دعائیں خدا سے۔ بے اختیار ہی لہجہ تلخ ہوا۔ تابی ایک دم چونکی۔ عمر کو دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکی، جبکہ اس نے کیا کہا وہ دھیان نہ دیا۔ کیا ہوا؟ سکون مل گیا خدا سے شکایتیں کر کے؟ عمر اس کے قریب آیا، لہجہ تلخ اور دکھی ہوا۔ میں نے کسی کی شکایتیں نہیں لگائیں۔ تابی بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کے باہر آنے کو بے تاب تھا، نظریں تھی کہ جھکی جا رہی تھی۔
کیوں کیوں بد دعا دی مجھے؟ تابی جو سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، عمر نے جارحانہ انداز میں کلائی سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ وہ سخت گھبرائی۔ عمر کے جنونی انداز سے اسے ڈر لگنے لگا۔ اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ تبھی مجھ سے سب چھن گیا۔ تمہاری آہ لگی مجھے۔ گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ عمر کی سانسوں کی تپش تابی اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک پل میں ہی اس کی نظریں بھیگیں۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد درد۔ عمر نے اسے شدت سے خود میں سینچا۔ وہ تڑپ ہی گئی۔ تابی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ درد تو یہاں ہو رہا ہے۔ اپنے سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ لہجہ بہت تلخ تھا۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا وہ۔ تابی کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے صلہ کہتے کہتے وہ رکا۔ لب سختی سے بھینجے۔ صلہ کے نام پر تابی چونکی۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ عمر نے ایک جھٹکے سے تابی کو خود سے دور کیا تھا۔ صلہ کو کیا ہوا؟ بمشکل بول پائی۔ نام بھی مت لینا اس کا، جاؤ یہاں سے۔ پلٹ کر غصے کو ضبط کرتے اسے دھمکایا اور نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ تابی پتھرائی ہوئی نظروں سے اس بکھرے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ چاہ کے بھی وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور فوراً پلٹ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ عمر سے اپنا غصہ ضبط نہ ہو پا رہا تھا۔ مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا۔ صلہ عرفان ولد محمد عرفان آپ کو 20 لاکھ سکہ رائج الوقت سبحان حیات ملک ولد حیات خان کے ساتھ نکاح قبول ہے۔ دلہن بنی بیٹھی وہ آنسو روکے گھونگھٹ نکالے مولوی صاحب کے الفاظ سن رہی تھی۔ یہ وہ نکاح تھا جو صرف 6 ماہ تک رہنا تھا، اس کے بعد علیحدگی۔ یہ نکاح نہیں، ایک ڈیل تھی۔ آنکھوں کے پردے پہ سحر کا چہرہ لہرایا تو لب خود بخود واہ ہوئے۔ قبول ہے۔ سانس روکے وہ بول دی۔ اس طرح 3 بار قبول کروا کے مولوی صاحب سبحان کے جانب مڑے۔ سبحان سے بھی نکاح کے قبول ایجاب کے بعد دعا مانگی گئی۔ سبحان کے 3 دوست اور ایک کے ساتھ اس کی بیوی وہاں موجود تھے۔ سبحان کے یہ تینوں دوست اس پر جان چھڑکتے تھے، بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ مولوی صاحب کی آواز آئی تو سبحان باری باری سب کے گلے لگا اور اپنے ایک دوست کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا۔ چلیں جی، دلہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھائیں، تصویریں لینی ہیں۔ صلہ کا گھونگھٹ ہٹا، وہ یکدم گھبرا گئی۔ سامنے ہی سبحان پوری آب و تاب سے شان سے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو صلہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی اور دلہن کے روپ میں سامنے والے کو زیر کر رہی تھی۔ اسے نظروں سے سراہتے ہوئے سبحان میں تھا۔ صلہ نے فوراً نظریں جھکائیں۔ سبحان کو بھی اپنی بے اختیاری کا فوراً احساس ہوا اور خود کو دل میں ملامت کی۔ کیوں وہ بے خود ہوا؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا نگاہ کے بول کی طاقت کو۔ بھابھی لکنگ سو گارجس، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ احد کی بیوی نادیہ نے صلہ کو دیکھتے ہی بلائیں لیں، لیکن صلہ اس کی بات پہ مسکرا بھی نہ سکی۔ پہلے سبحان اور صلہ کی ایک ساتھ تصاویر لی گئیں، پھر سب مل کر تصویریں بنانے لگے۔ صلہ ان سب میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس بناوٹی ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ چہرے پہ بیزاریت چھانے لگی۔ بھابھی آئے آپ کو روم میں لے چلوں؟ نادیہ نے صلہ کو سہارا دیا۔ سبحان کے روم میں پہنچا دیا۔ صلہ نے بھی شکر کا سانس لیا۔ نادیہ وہیں صلہ کے لیے کھانا لے آئی، جسے صلہ نے بمشکل حلق سے 3-4 نوالے ہی اتارے، حالانکہ بھوک اسے کافی لگی ہوئی تھی۔ اس دوران نادیہ سبحان کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتی رہی۔ صلہ ضبط سے سنتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چلی گئی اور صلہ کے لیے ایک نیا سوال چھوڑ گئی۔ یہ سبحان کا گھر نہیں، اس کا فارم ہاؤس تھا۔ اس کا اصل گھر شہر میں تھا اور یہ علاقہ شہر سے کافی دور تھا، اسی لیے اب وہ جلدی جا رہے تھے کہ راستہ کافی لمبا بھی تھا اور علاقہ خطرناک بھی تھا۔ تب صلہ کو احساس ہوا کہ وہ تو دیو کی قید میں آ گئی ہے۔
اب نہ جانے وہ آگے کیا کرنے والا تھا۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر بہن کے پاس پہنچ جائے۔ سحر کی سلامتی کی دعا کرتے کرتے وہ وہیں سبحان کے بیڈ پہ بیٹھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مون گئی، اور کب نیند کی وادی مہربان ہوئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات بھر نہ عمر سو سکا نہ ہی تابی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی غائب دماغی سے ناشتہ کرتی وہ رابعہ بیگم کو ٹھٹکا گئی۔ کیا بات ہے تابی بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بہت پیار سے پوچھا۔ جی خالہ جانی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ دراصل بھائی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ چھٹیاں بھی اب ختم ہو گئی ہیں، آگے یونی میں ایڈمیشن بھی لینا ہے تو واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ تابی نے ٹھہر ٹھہر کر ساری بات کی۔ لو اتنی جلدی، کچھ ہی تو دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، ابھی نہیں جانا؟ انوشے نے جوس کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ بھابھی پھر آ جاؤں گی، سہولت سے انکار کیا۔ کوئی نہیں بیٹا، جیسے تمہارا دل کرے۔ کب جانا ہے؟ رابعہ بیگم نے تابی کے ساتھ زبردستی نہ کی۔ انہوں نے آج تک کبھی اپنی اولاد کے ساتھ بھی زور زبردستی نہ کی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ تابی بہت حساس ہے۔ خالہ جانی آج ہی، اور بیگ بھی پیک کر لیا تھا رات میں نے۔ عمر کا رویہ دیکھتے ہی تابی نے واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ تابی جھٹ سے بولی۔ اتنے میں سیڑھیاں اترتا عمر دکھائی دیا۔ تابی خاموشی سے ناشتے پہ جھک گئی۔ اور برخوردار، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ شہریار نے عمر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ کم ہی لاہور آتا تھا جب سے اسلام آباد شفٹ ہوا تھا۔ کس بارے میں پلاننگ؟ جوس گلاس میں انڈیلتے حیرت سے پوچھا، اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ فیوچر پلاننگ تو نہیں پوچھی، واپسی کا پوچھا ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے عمر کو چھڑا۔ آج ہی واپسی ہے؟ چہرے کی اسمائل چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا شہریار ایسے ہی ہمیشہ تنگ کرتا تھا اسے۔ چلو جی، مسئلہ حل ہو گیا۔ عمر اپنے ساتھ ہی لے جائے گا تابی کو، کیونکہ آج اس کی بھی واپسی ہے۔ نہیں، وہ سبحان بھائی ڈرائیور بھیج دیں گے۔ کیوں؟ جب عمر بھی اسلام آباد جا رہا ہے تو سبحان ڈرائیور کیوں بھیجنے لگا؟ شہریار خفگی سے بولا تھا۔ شہری بھائی پلیز، تابی دھیرے سے شہریار کے کان میں منمنائی۔ شہریار نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ نہ میرا بھائی، کوئی جن ہے جو تمہیں کھا جائے گا۔ شہریار نے بھی سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کوئی پتہ نہیں، کھا بھی جائیں تو؟ ویسے ہی مسکراہٹ ضبط کرتے تابی نے کان میں گھس کے جواب دیا تھا۔ نہیں کھائے گا، ٹرسٹ می، شہریار نے یقین سے کہا۔ یہ دونوں آپ کیا خسر پسر کر رہے ہیں میرے پیارے دیور کے خلاف؟ انوشے نے پیار بھری شرارت سے کہا تھا۔ نہ، ہم بہن بھائی کا آپس کا سیکرٹ ہے۔ شہریار نے آنکھ بند کی تو تابی سر جھکا کر مسکرا دی۔ چلو جی، میں نکلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شہریار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے اٹھا۔ انوشے فٹ سے شہریار کا والیٹ اور موبائل لے آئی۔ شہریار نے پیار بھری نظر ڈالی تو انوشے جھپ گئی۔ ایکسکیوز می، دس از پبلک پلیس۔ عمر تھوڑا شوق ہوا۔ بچوں تیری شادی ہونے دے، پھر بتاؤں گا، شہریار نے اسے گلے لگاتے کہا۔ وہ ایسا ہی ہنسمکھ تھا۔ رابعہ بیگم سے دعائیں لیتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ بیٹا فلائٹ سے جاؤ گے؟ رابعہ بیگم نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے ایک نظر تابی پہ ڈالی جو انوشے سے باتوں میں مشغول تھی، پھر ماں کی جانب رخ کیا۔ مما، بائی روڈ ہی جاؤں گا، شام 4 بجے تک ہی نکلوں گا، کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو صحیح ہے بیٹا، تابی تم بھی 4 بجے تک ریڈی رہنا۔ تابی نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ رابعہ بیگم کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بچے بھی اسکول گئے ہوئے تھے اور تابی ان سے مل کے ہی جانا چاہتی تھی۔ ساری رات صوفے پہ بیٹھ کے سوتے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ بس غلطی اتنی تھی کہ وہ بنا اجازت سبحان کے بیڈ پر سو گئی تھی، اور سزا کے طور پر صلہ کو ساری رات صوفے پہ بیٹھ کے گزارنی پڑی۔ وہیں بیڈ پہ سویا سبحان مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ صلہ بمشکل اٹھ کے بیڈ کے قریب آئی۔ دلہن کا لباس ابھی بھی زیب تن کیا ہوا تھا۔ اف، سویا ہوا یہ شخص کتنا معصوم لگتا ہے، اور جاگتے میں توبہ جلاد، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سبحان؟ حیات خان؟
مجھ سے شادی کر کے تم مجھے ٹارچر کرو گے، تمہیں پتہ نہیں میری شکل میں تم نے کون سی مصیبت گلے ڈال لی ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تمہارے کھیل میں تمہیں ہی مات نہ دی تو میرا نام بھی صلہ عرفان نہیں۔ صلہ خود کلامی کرتے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ سبحان اس کی خود کلامی پہ زیر لب مسکرایا اور اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا سبحان سو رہا ہے، جبکہ وہ تو کب کا جاگا ہوا اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈریسنگ روم میں گیا۔ مس صلہ عرفان، نو مسز صلہ سبحان، نکاح کے بعد پہلی صبح مبارک ہو۔ اب سے تمہارا ہر دن یادگار بنا دوں گا، دیکھتے ہیں کون کس کو مات دیتا ہے۔ سبحان آئینے کے سامنے کھڑا خود سے مخاطب تھا۔ دونوں ہی نفرت کی انتہا پہ تھے، ایک دوسرے کو جھکانے کے جنون اور ضد میں، جبکہ دور کھڑی محبت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جی بھائی، آپ لے آئیں ایڈمیشن فارم، میں نے آرٹ میں ہی ایڈمیشن لینا ہے۔ تابی فون پہ سبحان سے بات کرتی خوب چہک رہی تھی۔ ایک سبحان ہی تھا، اس کی کل کائنات، اس کا ماں باپ سب کچھ۔ اپنی ہر ضد اور چاہت وہ سبحان سے پورے حق سے منوایا کرتی تھی۔ ارے میری جان، جو آپ کا حکم میرا بس چلے تو سارا جہان تم پہ نچھاور کر دوں، اور کوئی حکم میری جان۔ موبائل کان سے لگائے وہ چہرے پہ ڈھیروں پیار اور سکون لیے وہ میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اتنے میں صلہ شاور لے کے نکلی اور ٹھڑک گئی۔ اف، یہ شخص مسکراتا بھی ہے، دیکھو تو ذرا منہ سے کتنے پھول جھڑ رہے ہیں، اور میرے ساتھ تو بات کرتے سانپ بچھو ہی نکلتے ہیں۔ زیر لب بڑبڑائی۔ بات کرتے سبحان پلٹا، سامنے صلہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کا نکھرا نکھرا روپ، گیلے بال اور چاندنی جیسی کھلتی رنگت سبحان دم بخود دیکھے گیا۔ اور ہاں، دوسری طرف تابی نے کوئی بات کی تو وہ چونکا۔ صلہ نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ سبحان کو قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ اوکے میری جان، جیسا آپ کہو، آخر میں کہتے کال بند کر دیا گیا۔ میری جان کہنے پہ تو صلہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کتنا دوغلا انسان ہے یہ، نکاح مجھ سے کیا اور پیار کی پینگیں کسی اور کے ساتھ۔ ارے بھائی، جس سے محبت تھی شادی بھی اسی سے کرتے، پتہ نہیں اس انسان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ زیر لب پھر بڑبڑائی، لگتا ہے خود سے باتیں کرنے کی بھی بیماری ہے تمہیں۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں پہ نظریں ٹکائے دھیرے سے بولا تھا۔ اس کی بالوں سے اٹھتی مہک کو اپنے اندر اتارا، وہ آئینے میں اسے بھرپور نظروں کے حصار میں لے رہا تھا۔ صلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک دوسرے کو مکمل کر رہا تھا۔ مجھے اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، دور رہیے گا، یہ نہ ہو۔ گھبراتے کہا، تم یہ الفاظ بول کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کے دونوں سائیڈ پر ہاتھ رکھے غصے سے اس کی طرف جھکا۔ صلہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بہت خوش فہمیاں نہیں پال لی تم نے، تم میرے لیے ایک چونٹی سے زیادہ کچھ نہیں، جب چاہوں مسل کے رکھ دوں۔ غصے سے پھنکارتے وہ سیدھا ہوتا پیچھے پلٹا۔ مسٹر ایس کے، یہ مت بھولیے گا، ایک چونٹی ہی ہاتھی کو مارنے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے کسی بھی بھول میں مت رہیے گا۔ اس کی نم آنکھیں سبحان کو چپ کروا گئیں۔ دل کیا آگے بڑھ کر اس کے آنسو چن لیں، تبھی دروازے پہ ناک ہوا تو دونوں چونکے۔ سر، مسٹر خالد آئے ہیں۔ باہر سے ہی کسی ملازم نے مؤدب انداز میں پیغام پہنچایا۔ کچھ پل خاموشی رہی۔ ملازم کے جانے کا یقین کر کے سبحان صلہ کی جانب بڑھا۔ صلہ کے چہرے پہ ڈھیروں سختی تھی۔ اپنا دماغ اور اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو، ورنہ کیا؟ اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے آپ، مسٹر ایس کے؟ صلہ نے بات کاٹی اور بپری ہوئی شیرنی کی طرح سبحان کے روبرو ہوئی۔ سبحان اس کے تیور ہی دیکھتا رہ گیا۔ تم سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، غصے سے کہتا وہ روم سے نکلا اور لمبا سانس خارج کرتے خود کو کمپوز کرتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کیسے ہو خالد؟ چہرہ حشاش بشاش کرتے وہ خالد سے بغل گیر ہوا۔ ہاں یار ٹھیک ہوں، جیسے ہی پاکستان لینڈ کیا تیرے نکاح کا پتہ چلا، گھر نہیں گیا، سیدھا ادھر آ گیا ہوں۔ تھینکس بڈی، اچھا لگا تم آئے۔ سبحان نے بھی مسکرا کے کہا، یار ناشتہ کرو، تم نے کچھ لیا نہیں۔ سبحان اسے ناشتہ سرو کرنے لگا کہ تبھی صلہ باہر آئی، لیکن سبحان کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ کے ٹھٹک کے وہیں رک گئی۔
اس شخص کی صلہ کی طرف پیٹھ تھی، چہرہ نہ دیکھ پائی، جبکہ سامنے ہی سبحان کی نظریں خود پہ محسوس کر چکی تھی، جس میں تنبیہ تھی کہ واپس جاؤ۔ لب بھینجے وہ واپس پلٹ گئی، تبھی خالد نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظر بھی صلہ کی طرف اٹھی، لیکن صلہ کی پشت ہی دیکھ پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، صلہ وہاں سے واپس پلٹ چکی تھی۔ یہ بھابھی ہی تھی نا؟ خالد نے حسرت سے کہا۔ سرسری سا جواب دیا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ یار ملوائے گا نہیں؟ خالد کو وہ اٹریکٹ کر رہی تھی اور اسے دیکھنے کی حسرت جاگی، جبکہ سبحان کی بے باک طبیعت سے سبحان واقف تھا۔ ملوا دوں گا، تم ناشتہ کرو۔ خالد کو وہ ٹالتے ہوئے اٹھا۔ تم کہاں چل دیے؟ خالد نے روکا۔ بس آتا ہوں، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ یو کنٹینیو، سبحان سپاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے سیدھا روم میں گیا، جبکہ خالد سر گرائے صلہ کے متعلق سوچتے ناشتہ کرنے لگا۔ عجیب سڑو انسان ہے، خود مزے سے کھا پی رہا ہے اور مجھے یہاں بھوکا رکھا ہوا ہے۔ حد ہے، یہ کیسی ڈیل ہے جس میں مجھے ہی بھوکا رہنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب تو بی پی بھی لو ہونے لگا تھا۔ سر کو تھامے وہ صوفے پہ بیٹھی، اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ آنکھوں کے سامنے بہن کا چہرہ لہرایا۔ آپی، آپ مجھ سے وعدہ کرو، مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ مجھے ابو سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ روتے ہوئے سحر صلہ کے گلے لگی۔ صلہ نے لب بھینجے اور سحر کو اپنی آغوش میں لیا۔ ادھر دیکھو میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا، میرے ہوتے کوئی میری گڑیا کو چھو بھی نہیں سکتا۔ صلہ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ چل پیسے نکال۔ رمضان سگریٹ کے کش لگاتے اندر آیا اور صلہ پہ روب جماتے کہا۔ صلہ نے غصے سے بیگ سے ہزار کے کئی نوٹ نکالے اور رمضان کے منہ پہ مارے۔ رمضان نشے میں تھا، فوراً پیسے اٹھائے اور گننے لگا۔ آئندہ میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صلہ ہاتھ اٹھاتی غصے سے وان کرنے لگی۔ مجھے پیسے دیتی رہے، کچھ نہیں کہوں گا، نہ تجھے نہ اسے۔ شاطرانہ انداز اپناتا باہر نکلا۔ اپنی بے بسی پہ آنسو آ گئے تھے آنکھوں میں۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا اور صلہ کو غصے سے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کس سے پوچھ کے تم باہر آئی؟ ہاں؟ صلہ نے پتھرائی ہوئی نظروں سے سبحان کو دیکھا۔ آئندہ اگر مجھ سے پوچھے بغیر ایک قدم بھی کمرے سے باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، غصے سے پھنکارا۔ صلہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اس کمرے میں قبر کھود کر زندہ گاڑ دوں گا، سمجھی؟ غصے پہ بمشکل قابو کرتے اسے بیڈ پر دھکا دے کر چھوڑا۔ صلہ ابھی بھی سکتے میں تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ نہ اس کی اتنی ہمت تھی کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی۔ انٹرکام پہ ملازمہ کو بلایا، وہ بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئی۔ صلہ نے خود پہ ضبط کرے رکھا۔ ارے میڈم سے پوچھ لو جو چاہیے ان میڈم سے پوچھ لو جو چاہیے ہو، روم میں پہنچا دو۔ میری اجازت کے بنا یہ روم سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ رسان سے سمجھاتے آخر میں غصے سے وان کیا اور بنا صلہ کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میڈم کچھ کھانے کے لیے لے آؤں آپ کے لیے؟ زہر لا دو، کھا کے جان چھڑاؤں اپنی، صلہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ ملازمہ فوراً منہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ صلہ نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ آخر کہاں گناہ ہوا ہے مجھ سے جو اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ روتے ہوئے آنکھیں میچی، آنسو گود میں گرنے لگے۔ آنکھوں کے آگے عمر کا چہرہ لہرایا تو جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نہ جانے عمر میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، دھوکے باز اور فریبی ہی سمجھے گا مجھ جیسی دھوکے باز اور خود غرض لڑکی کے لیے، اور سوچا بھی کیا جا سکتا ہے۔ آنسو صاف کیے۔ جھوٹے پیار میں پھنسا کر میں نے عمر جیسا اچھا دوست بھی گنوا دیا۔ پچھتاوے نے آن گھیرا۔ جو ہوا میرے ساتھ اچھا ہوا، میں اسی قابل ہوں، بس میرے مالک میری بہن کی حفاظت کرنا، میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دینا۔ روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دل سے دعائیں نکل رہی تھیں لیکن لب خاموش تھے۔ دیکھ میں آخری بار تجھ سے کہہ رہا ہوں، مجھے پیسے دے دے، ورنہ نہ تیرے لیے اچھا ہوگا نہ تیری اس بیٹی کے لیے۔ رمضان پھر نشے میں گھر آیا تھا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ سحر ماں کی گود میں چھپی ہوئی تھی۔ نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسے، جان بخش دو ہماری۔ آبدہ بیگم نے رمضان کے آتے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ بکواس بند کر نیچ عورت، مجھے سب پتہ ہے۔ وہ صلہ کی دوست ماہا ابھی آئی تھی، میں نے اسے جاتے دیکھا۔ خالی ہاتھ تو وہ آتی نہیں، اب شرافت سے پیسے دے دے
ورنہ بہت کچھ کر دوں گا میں۔ رمضان نے پورے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن عابدہ بیگم پھر بھی ہمت نہ ہاری تھی۔ کچھ نہیں دے کر گئی وہ، اس بار صرف صلہ کا پوچھنے آئی تھی۔ لہجہ لڑکھڑایا، چپ کر دھوکے باز، تجھے کیا لگتا ہے میں تیری ان جھوٹی باتوں میں آ جاؤں گا؟ رمضان غصے سے پھنکارتا ہوا عابدہ بیگم کے پاس آیا اور کھینچ کر سحر کو اپنے قبضے میں لیا۔ وہ بیچاری سہمی روتی چلی گئی۔ رمضان رمضان، خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو چھوڑ دے۔ عابدہ بیگم نے روتے ہوئے التجا کی۔ واہ واہ، تیرے یہ ڈرامے! مکار عورت جو اپنے شوہر کی نہیں بن پائی، آج اولاد کی سگی بن رہی ہے۔ رمضان نے سحر کا بازو دبوچے طنز کیا۔ خدا کا خوف کھا رمضان، ایک دن مرنا بھی ہے، اتنے گناہ کر جن کا تو حساب دے سکے۔ عابدہ بیگم نے اسے ڈرانا چاہا اور وہ اتنے ہی زور کا قہقہہ لگا کے ہنسا۔ ہاں 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 ہاں، کہہ کون رہا ہے جو خود سر سے پاؤں تک گناہوں کی پوٹلی ہے؟ پلیز ابو مجھے چھوڑ دیں۔ سحر منمنائی۔ ہاں 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 ہاں، تو میرا پرائز بانڈ ہے جو بہت جلد کھلنے والا ہے۔ نئی کھلی کلی انچھوئی صحیح قیمت لگے گی تیری، مالا مال کر دے گی تو مجھے۔ رمضان کے منہ میں پیسوں کا سوچ کے ہی پانی بھر آیا۔ رمضان تجھے پیسے چاہیے نا، یہ لے سارے لے لے، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ عابدہ بیگم نے ہزار ہزار کے سارے ہی نوٹ رمضان کی طرف اچھالے جو عابدہ بیگم نے دوپٹے کے ساتھ باندھے تھے۔ ہاں تو پہلے ہی دے دیتی، اتنا ڈرامہ تو نہ کرنا پڑتا، چاپلوسی سے کہتا۔ وہ سحر کو چھوڑے پیسے پکڑتا مسکراتا باہر نکل گیا۔ سحر ماں کے گلے جا لگی۔ عابدہ بیگم بھی اسے خود میں چھپا گئیں اور اپنی بے بسی اور گناہوں پر آنسو بہانے لگیں اور صلہ کے لیے دعائیں مانگنے لگیں۔ سب سے مل کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ عمر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اسلام آباد کی حدود میں کچھ ہی دیر میں وہ داخل ہونے والے تھے۔ اسلام آباد کی حدود کے پاس پہنچتے ہی پھر سے صلہ کی یادوں نے اسے جکڑا۔ ایک بات تو بتاؤ عمر، اگر کبھی میں کھو جاؤں تو کیا کرو گے تم؟ اچانک ایک فائل پہ نظر جمائے صلہ نے عمر سے پوچھا تھا۔